تھوڑی ہی دیر بعد ہم حویلی کی بالائی منزل پر ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہاں وہ آرائش و زیبائش تو نظر نہیں آتی تھی جو نیچے والی منزل پر تھی، پھر بھی رہنے کے لیے ایک معقول جگہ تھی۔ 3 بستر و لحاف، ایک الماری، ایک میز، 2 کرسیاں، آتش دان میں خشک لکڑیاں اور الماری میں ہینگر وغیرہ۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، پھر یہ علاقہ بھی کھلا تھا۔ ارد گرد درختوں کی بہتات تھی، سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ صفدر نے آتش دان کو آباد کرنا چاہا لیکن ماچس موجود نہیں تھی۔ وہ ماچس ڈھونڈنے باہر نکلا تو زریں گل بولا، استاد جی، ہم کو تو لگتا ہے یہ اپنا صفدر صاحب ٹچن ہو گیا بیگم صاحبہ پر۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں سے کیسا رال ٹپک رہا تھا؟ ہو سکتا ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ہو چکا ہے جی، اب دیکھیں اس نے کیسے فٹافٹ کنویں میں اترنے کا حامی بھرا، اور صرف اپنی طرف سے نہیں ہماری طرف سے بھی بھر دیا۔ ہم کو تو یہ معاملہ سا سیدھا نہیں لگتا استاد جی، اگر ادھر سے بھی ایک مائن نکلا اور نکل بھی سکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے مزدوروں نے یوں ہی کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یوں ہی انکار کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت تھی صفدر صاحب کو فٹافٹ حامی بھرنے کا؟ اس لیے کہ صاحب اور بیگم صاحبہ یہی چاہتے تھے کہ ہم حامی بھریں، میں نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں یہاں لائے ہی اسی لیے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ تم صفدر کو اپنی طرح چوغت نہ سمجھو، بہت گہری چیز ہے وہ۔ اتنے میں صفدر واپس آ گیا۔ ماچس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی تھی۔ ٹرے میں ڈرائی فروٹس اور چائے کے برتن بھی تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور آلتی پالتی مار کر بستر پہ بیٹھ گیا۔ پھر پلیٹ میں سے ایک چھوارا اٹھا کر بولا، یہ ڈرائی فروٹ دیکھ کر مجھے امرود کا ایک پودا یاد آ گیا ہے۔ چھوارا دیکھ کر تو نکاح یاد آتا ہے، تمہیں امرود کیسے یاد آ گئے؟ بہت برسوں کی بات ہے، عید پر ہم نے ایک بکرا خریدا تھا۔ صحن میں ہم جس جگہ سے باندھتے تھے وہاں پاس ہی امرود کے پودے تھے۔ ایک پودا بالکل بکرے کے پاس تھا۔ جتنے دن عید نہیں آئی بکرا پودے پر منہ مارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن رسی چھوٹی تھی، بیچارہ کامیاب نہیں ہوا۔ جب عید کی صبح اسے ذبح کرنے لگے تو بڑے بھائی صاحب نے مجھ سے کہا، یار کھلا دو اسے یہ پودا، کیا یاد کرے گا یہ بھی؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج ہمارے بارے میں بھی کوئی یہی بات کہہ رہا ہے، بھائی کھلا دو ان کنگلوں کو ڈرائی فروٹس، کیا یاد کریں گے یہ بھی؟ یار بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پہلے ذرا اٹھ کر دروازہ اچھی طرح بند کر لو، میں نے کہا۔ صفدر نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ کھڑکیاں وغیرہ پہلے سے بند تھیں۔ زری گل نے آتش دان میں آگ جلا دی تھی۔ ہم تینوں آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صفدر نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہی جو تمہارا ہے، ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بانس پر چڑھایا گیا ہے، یعنی بانس پر چڑھا کر موت کی کنویں پھینکنے کا پروگرام ہے۔ 100%۔ وہ الو کی پٹھی خود تسلیم کر رہی ہے کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا جہاں سے مائن نکلی ہے، وہاں سے اور کیا کچھ نہیں نکل سکتا، میں بولا۔ لیکن اس حویلی والے چکر کا اس ناکارہ اسلحے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں ایسے موقعوں پر، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ صفدر بولا، تیل کی دھار تو ہمیں بہا کے لے جائے گی کنویں میں، تو کیا ہم اتر جائیں کنویں میں شہادت کا رتبہ پانے کے لیے؟ ظاہر ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ صفدر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میری غیر سنجیدگی میں سنجیدگی کا عنصر کتنے فیصد ہے۔ پھر وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر بولا، میرا خیال ہے ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، ہم جتنی دیر یہاں رہے الو کی پٹھی سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہی۔ غالباً وہ چاہتی تھی کہ ہم کسی مزدور یا ملازم وغیرہ سے بات نہ کر لیں۔ بھائی یہ تو کوئی نئی بات نہیں، قربانی کے بکرے سے ہمیشہ چھریاں وغیرہ چھپائی جاتی ہیں۔ الو کی پٹھی کا بس نہیں چلا ہوگا، ورنہ ممکن تھا وہ رات بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی بسر کرتی۔ ہم ارجمند کے لیے تواتر سے الو کی پٹھی کا لقب استعمال کر رہے تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر ہمیں چپ ہونا پڑا۔ یہ حویلی کی اکلوتی ملازمہ تھی، وہ ہم سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ ابھی 6 ہی بجے تھے، لیکن لگتا تھا رات ہو چکی ہے۔ یہ کھانے کا وقت نہیں تھا، لیکن دوپہر کو کہیں ٹک کر کچھ کھا نہیں سکے تھے، لہٰذا بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا منگوا لیا گیا۔ خاصا پرتکلف مینیو تھا، بھنی ہوئی چاپیں، بٹیر، ماش کی دال، بریانی، چپاتیاں اور ساتھ میں باداموں والا حلوہ۔ صفدر اور زری گل نے اسے مشترکہ طور پر عید قرباں کی بکرے کا مینیو قرار دیا۔ سرد موسم کی مناسبت سے کھانے کے ہمراہ دختر انگور بھی بوتل میں بند ہو کر آئی تھی۔ اس کے ملائم پیکر پر ہاتھ پھیر کر زری گل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کھانا لانے والی چھیل چھبیلی ملازمہ کو ہم نے ٹٹولنے کی کوشش کی، ہاتھوں سے نہیں۔ صفدر نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا، چند دن پہلے کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا تھا یہاں؟ اس نے سلسلے میں قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے پاس بڑا معقول جواب تھا۔ میں صرف 3-4 دن پہلے آئی ہوں یہاں صاحب جی،
بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا آپ جانتے ہیں۔ کھانے کے بعد ٹہلنے کے بہانے میں باہر برآمدے میں آ گیا۔ ہوا سرد تھی۔ حویلی کے سامنے بلند و بالا درخت شائیں شائیں کر رہے تھے۔ چند ماہ پہلے انہی درختوں کے نیچے کاربین کے غنڈوں سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ خاردار تار ان درختوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور حویلی کے چاروں طرف گھوم جاتے تھے۔ قریباً ایک ایکڑ فالتو جگہ اس تار نے گھیر رکھی تھی۔ یقیناً یہ حرکت ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی، لیکن یہاں پوچھنے والا کون تھا؟ برآمدے کے محرابی دروں کے قریب سے چلتے چلتے میں ایک راہداری میں آ گیا۔ اس راہداری سے گزر کر میں حویلی کے اندرونی احاطے میں جھانک سکتا تھا۔ برآمدے کی طرح بلند و بالا چھت والی یہ راہداری بھی سنسان تھی۔ در و دیوار میں وہی کہنا بو رچی ہوئی تھی جو قدیم عمارتوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ کہیں کہیں دیواروں پر پرانی طرز کے لیمپ روشن تھے۔ میں چہل قدمی والے انداز میں راہداری کے دوسرے سرے کی طرف بڑھا۔ احاطے میں کھدے ہوئے کنویں پر بلب روشن تھا اور کنویں کا گرد و پیش مجھے فاصلے سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ بالائی منزل پر آنے والی سیڑھیاں ایک قالین نما دری سے ڈھکی ہوئی تھیں، لہٰذا میں اوپر آنے والے قدموں کی چاپ نہ سن سکا۔ صرف ایک سیکنڈ قبل مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ زینے طے کر کے راہداری میں قدم رکھنے ہی والے ہیں۔ میں اپنی جگہ رک گیا۔ زینوں کی طرف سے چند سر ابھرے اور پھر ایسی صورت دکھائی دی کہ جسم سنسنا اٹھا۔ وہ جاگیردار قادر زمان تھا۔ دیواری لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے کا بایاں رخ روشن تھا۔ اس کی سلیٹی قمیص کا استری شدہ کالر اور کالی واسکٹ سے نکلتا ہوا توانا کندھا ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں میں چمکے۔ قادر زمان کے ساتھ افراہیم صاحب تھے اور ان کے پیچھے دو چاقو چوبند بونے سرخ وردیوں میں ملوث چلے آ رہے تھے۔ ان سب لوگوں کا رخ مخالف سمت میں تھا، لیکن صرف ایک سیکنڈ بعد وہ زینے طے کر کے میری طرف گھومنے والے تھے۔ وہ ایک بہت نازک لمحہ تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں بائیں طرف لپکا۔ ایک دروازہ میرے سامنے تھا۔ میں اسے دھکیل کر اندر گھس گیا۔ دروازے پر ڈور کلوزر لگا تھا۔ میرے گھستے ہی وہ پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے قدموں کے نیچے دبیز قالین ہے اور میں ایک آراستہ جگہ پر کھڑا ہوں۔ اندھیرے میں ٹٹول کر میں نے ایک صوفے کی پشت تلاش کی۔ میرا دوسرا ہاتھ ایک بند دروازے پر پڑا۔ میں نے دباؤ ڈالا تو یہ دروازہ بھی کھل گیا۔ عین یہی لمحے تھے جب مجھ پر ایک اور خوفناک انکشاف ہوا۔ راہداری میں بھاری قدموں کی چاپیں عین دروازے کے سامنے پہنچ کر خاموش ہو گئیں۔ کہیں آنے والے اس کمرے میں تو نہیں آ رہے؟ یہ سوال ٹیز بن کر میرے ذہن میں ابھرا۔ اس سوال کا جواب ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ دروازہ کھلا اور راہداری میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی ایک چوڑی پٹی کی صورت میں اندر آ گئی۔ میں تیزی سے اس دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ باتھ روم ہے۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے اور کمرے کی لائٹس آن ہونے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقفہ آیا۔ باتھ روم کا دروازہ پہلے بند ہوا تھا، ورنہ میں قادر زمان کے سفاک باڈی گارڈز کے نشانے پر ہوتا۔ کمرے میں آوازوں اور آہٹوں کا سیلاب سا آ گیا۔ قادر زمان کسی بات پر بڑی گھن گرج سے ہنس رہا تھا۔ افراہیم کے ساتھ دو مزید افراد بھی کمرے میں موجود تھے۔ غالباً وہ بھی قادر زمان کے ساتھ ہی یہاں آئے تھے۔ ان کی آوازیں میرے لیے اجنبی تھیں۔ افراہیم قادر زمان کو کمرے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بہترین کمرہ ہے۔ یہ دروازہ بالکنی میں کھلتا ہے۔ بالکنی میں نے جنگلہ لگوا دیا ہے، اور یہ کھڑکی دیکھو، نیچے سے اوپر تک شیشہ لگا ہے۔ اب تو اندھیرا ہے، صبح دیکھنا 1.5-2 میل تک اوپن ویو ہے۔ اس سامنے والی دیوار پر پینٹنگ لگی ہے۔ یہ باتھ روم ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز اب دروازے کے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ جھماکے سے لائٹ آن ہو گئی۔ میں نے خود کو ایک کشادہ اور آراستہ باتھ روم میں پایا۔ انگلیوں میں حرارت جاگ اٹھی۔ اعصاب نے اشارہ دیا کہ وہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے دیوار کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور تھوڑا سا کھل کر ساکت ہو گیا۔ افراہیم کی آواز کمرے سے ابھر کر باتھ روم میں گونجی۔ یہ اسٹور تھا۔ میں نے اس جانب سے دروازہ نکال کر باتھ روم بنا دیا۔ کیا بات ہے جان جی، قادر زمان نے ستائشی انداز میں کہا۔ دروازہ بند ہو گیا اور لائٹ آف کر دی گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک قیامت سے سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اب افراہیم اور قادر زمان کمرے میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ بونے باڈی گارڈز ابھی کمرے میں ہی تھے، لیکن وہ قادر زمان کے جسم کا حصہ بن چکے تھے۔ انہیں الگ سے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔
مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی قادر زمان کو ان باڈی گارڈز کے بغیر دیکھا ہو۔ معلوم نہیں وہ کون سی زبان بولتے تھے، لیکن ارد گرد کے لوگوں سے ان کا رابطہ صرف اشاروں کی زبان سے تھا۔ قادر زمان کی بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ افراہیم سے مخاطب تھا۔ چھوڑو جان جی، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ بہت پیسہ برباد کر چکے، بس کر دو اب۔ افراہیم کا قہقہہ سنائی دیا۔ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع نہ بدلیں گے۔ قادر جی، تم جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، ہم جو کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ لیکن جان جی، کبھی کبھی یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے کاموں میں نے کبھی کسی کا بھلا ہوتے نہیں دیکھا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد افراہیم کی سنجیدہ آواز ابھری۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سمجھدار، قادر زمان نے اطمینان سے کہا، اور اسی لیے اب تک خاموش ہوں۔ مگر جان جی، 1-1.5 سال کچھ کم وقت نہیں ہوتا۔ اب تک رزلٹ تو نکلا نہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی نہ نکلے، تو نہ نکلے، ہم کون سا ڈوب گئے ہیں؟ اور تمہاری دعا سے تو حویلیوں والا کام بھی چل نکلا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ تو کیا اب اس والی کے بھی دام کھڑے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ قادر زمان کا اشارہ حویلی کی طرف تھا۔ ابھی نہیں یار، ابھی تو یہاں 100% چانس دبا پڑا ہے۔ قادر زمان نے گہری سانس لی۔ جان جی، ویسے یہ کنویں والا کام ہے بڑا خطرناک۔ پتہ نہیں وہ مائن تھی یا کیا بلا تھی، چیتھڑے اڑا دیے 3 بندوں کے۔ یہ تو شکر ہے سب کچھ نہیں اڑ گیا، بس ہونی کو کون ڈال سکتا ہے۔ شاید تمہیں احساس نہیں کتنی مشکل سے میں نے معاملہ سنبھالا تھا۔ انسپکٹر تو چٹا جواب دے رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے۔ راتوں رات میں نے DSP کو سرگودا جا کے پکڑا۔ فرما بردار بچہ ہے، مان گیا، ورنہ 8-10 لاکھ سے کم کا کام نہیں تھا یہ۔ اور اب بھی بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا۔ اس چنگڑ کی بیوی کا خاص خیال رکھنا۔ کہاں رکھا ہوا اسے؟ خوشاب بھیج دیا ہے، ساس سسر بھی ساتھ ہیں، سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، افراہیم نے جواب دیا۔ بس 2-3 ماہ تک ان لوگوں کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دینی۔ اگر وہ کتے کی بچی ٹھیک ہو گئی تو بہتر، ورنہ پھر اس کا بھی کوئی انتظام کرنا پڑے گا، قادر زمان نے کہا۔ وارثوں کو کتنا دیا ہے؟ افراہیم نے پوچھا۔ 15-15 ہزار، قادر زمان نے جواب دیا۔ 2 زخمیوں کو 8-8 ہزار، ایک کو 5 ہزار۔ اب ان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ لوگ آج یا کل میں ڈیرا اٹھا کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ بس اس چنگڑی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ چند سیکنڈ کمرے میں خاموشی رہی۔ اس خاموشی میں گلاسوں کی کھنک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بو سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں شغل مینوشی جاری ہے۔ قادر زمان نے بوجھل لہجے میں پوچھا، اب کھدائی کا کیا کرو گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ افراہیم نے جوابی سوال کیا۔ اس ڈگنگ مشین نے کام نہیں کر دیا؟ نہیں یار، وہ تو بالکل بیکار رہی، خواہ مخواہ 2 دن ضائع ہوئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسلحے کو چھیڑے بغیر کنویں کے متوازی ایک اور کنواں کھودا جائے اور پھر نیچے سے اینگولر کر کے ان دونوں کو ملا دیا جائے، لیکن یہ کام زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ مطلب یہ کہ مزدوروں کو ہی نیچے اتارنا پڑے گا؟ بالکل، افراہیم نے کہا۔ پھر کوئی انتظام ہوا؟ ہاں، ارجمن نے 3 بندے گھیرے تو ہیں، صبح ان کو ٹرائی کرتے ہیں، اگر بات نہ بنی تو کچھ اور کر کے دیکھیں گے۔ جان جی، رسک لے رہے ہو تم، کہیں مزید نقصان نہ کر بیٹھنا، قادر زمان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ افراہیم نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ تم خود ہی تو کہا کرتے ہو قادر، رسک کے بغیر چانس نہیں ملتا، اور چانس کے بغیر زندگی اونٹ کی سفر کی طرح بے مزہ رہتی ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ ہنسوں کا جوڑا پکڑا گیا یا نہیں؟ کیا نام بتائے تھے تم نے؟ شاہجہان اور عالیہ؟ عالیہ نہیں، غزالہ، قادر زمان نے تصحیح کی۔ ہاں ہاں، غزالہ۔ کچھ کھوج لگا ان کا؟ نہیں یار، بس ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے ہم ڈاکٹر شاہینہ کے بنگلے تک پہنچ جاتے تو وہ دونوں مٹھی میں تھے۔ بس قسمت اچھی تھی ان کی جو نکل گئے۔ اب وہ عیسیٰ جان بھسم ہو رہا ہے، بدلے کی آگ میں وہی خون آلود کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو قبائلی علاقے سے پہن کر آیا تھا۔ کہتا ہے جب تک شاہجہان کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کروں گا، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، نہ لباس بدلوں گا۔ شاید کوئی رسم پوری کر رہا ہے قبائلی علاقے کی۔ بھابھی ترنم کا اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے اس ڈاکٹر کے بغیر۔ پرسوں فون آیا تھا اس حرامزادی کا، غالباً لاہور میں کسی جگہ سے بول رہی تھی۔ کہہ رہی تھی وہ کہ اپنے وعدے کی پابند ہے اور اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے، ترنم کی ڈیلیوری سے چند روز پہلے جھونک زامن پہنچ جائے گی۔ اب گفتگو ترنم اور اس کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ کے گرد گھومنے لگی۔ قادر زمان کے ساتھ ساتھ اب افراہیم کا لہجہ بھی خمار آلود ہوتا جا رہا تھا۔ 10-15 منٹ بعد افراہیم نے قادر زمان کو گڈ نائٹ کہا اور جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد قادر زمان کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اب وہ کسی بھی لمحے باتھ روم میں داخل ہو سکتا تھا۔
میں خود کو آنے والے لمحوں کے لیے پوری طرح تیار کرنے لگا۔ پشت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پاؤں یکبستہ فرش پر قطعی بے حرکت اور بے حس و حرکت تھے۔ مجھے اس فرش پر کھڑے اب قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ خنکی پاؤں کے تلووں میں سرایت کر کے نچلے دھڑ کو برف کر چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وقت پڑنے پر مطلوبہ سرایت سے حرکت کر سکوں گا یا نہیں۔ پھر باتھ روم کی لائٹ آن ہوئی، دروازہ کھلا اور قادر زمان دندناتا ہوا اندر آ گیا، مگر اس مرتبہ اس نے دروازہ پورا کھولا تھا۔ میں خود بخود دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب اگر قادر زمان دروازہ اندر سے بند کرتا تو مجھے اپنے سامنے پاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ڈولتے قدموں سے واش بیسن کی طرف گیا، 2 کلیاں اور چند پرشور غرارے کیے، پھر دروازہ کھلا اور لائٹ آن چھوڑ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً وہ بستر سنبھال چکا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ذہن پر خدشات اور توقعات کی یورش تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں جو انکشاف انگیز گفتگو ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا تھا کہ 7 روز پہلے کنویں میں کوئی معمولی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کسی طاقتور مائن کا خوفناک بلاسٹ تھا اور اس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور نصف درجن زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں اس خانہ بدوش عورت کا خاوند بھی شامل تھا، جسے آج صبح ہم نے افراہیم کی کوٹھی میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ اب افراہیم اور اس کی بیوی تجربے کے طور پر ہمیں اس کنویں میں جھونک رہے تھے۔ قادر اور افراہیم کے مابین ہونے والی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ پرانی حویلیوں اور کھنڈرات کی خرید و فروخت اپنے طور پر کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد ہے۔ یہ دوسرا مقصد کیا ہے جس کے حصول کے لیے عیسیٰ جان جیسے سفاک اور شنکر جیسے بدنام زمانہ افراد ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ سوال جتنا اہم تھا اتنا ہی پرتجسس بھی تھا۔ میرا ذہن مصروف تھا، لیکن کان کمرے سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے۔ خاموشی گہری ہو گئی تھی اور کمرے میں لگے ہوئے فین ہیٹر کی مدھم گھوں گھوں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز میں دھیرے دھیرے ایک اور آواز بھی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ قادر زمان کی گہری سانسوں کی صدا تھی۔ وہ نشے میں چور تھا اور بڑی تیزی سے دنیا فہمہ سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے 3-4 منٹ میں بوجھل سانسوں کی یہ آواز خراٹوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند منٹ بعد کمرے میں گونجتے ہوئے خراٹے اعلان کرنے لگے کہ جھونک ضامن کا فرعون صفت جاگیردار آدھا مر چکا ہے۔ میں نے بآہستگی اپنی جگہ چھوڑی اور دروازے سے کمرے میں جھانکا۔ نائٹ بلب روشن نہیں کیا گیا تھا، تاہم باتھ روم کی لائٹ نے کمرے کو نیم روشن کر رکھا تھا۔ جہازی سائز کے ڈبل بیڈ پر مخملی لحاف اوڑھے جاگیردار قادر زمان چت لیٹا تھا۔ حالانکہ باتھ روم میں سلیپنگ گاؤن کے علاوہ آرام دہ شلوار قمیض بھی موجود تھی، لیکن وہ اپنے پرتکلف لباس میں ہی سو گیا تھا۔ میری نگاہ اس کے سرخ و سفید چہرے پر پڑی اور رگوں میں جیسے چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ یہی شخص تھا جس نے میری بہن پر نگاہیں غلط ڈالی تھی اور اسے اپنے اونچی دیواروں والی حویلی میں مبعوث کیا تھا۔ انجم کو سرے محفل نچانے والا اور نجوں کی چمڑی ادھیڑنے والا سفاک بھی یہی تھا۔ اور یہ شخص صرف شفتہ، انجم یا نجوں کا مجرم نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے مرد و زن اس کی حویلی میں ایسے ہی گھناؤنے مظالم کا شکار ہوئے تھے اور سسک کر مرے تھے۔ میرا جی چاہا کہ اس سوئے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کی نیند سلا دوں، اس کے ریشمی تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ہولسٹر میں سے پسٹل نکالوں اور ساری گولیاں اس کے سر میں داخل کر دوں، یا اپنا مفلر اس کی گردن پر لپیٹوں اور اس وقت تک دباتا رہوں جب تک اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے نہ کھل جائیں۔ میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ حالات نے مجھے ایک ایسا موقع فراہم کیا تھا کہ میں یہ کر سکوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی آواز میرے اندر سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ یہ انجام قادر زمان کی شایانہ شان نہیں، وہ بہت جلد بدترین انجام کا شکار ہوگا اور میرے سامنے ہوگا۔ میں دبیز قالین پر آہستگی سے پاؤں رکھتا قادر زمان کے سرہانے پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے سانس کے ساتھ الکحل کے بھپکے خارج ہو رہے تھے۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ اور پھولی ہوئی کنپٹیاں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل میں ایک تیش سا لہرانے لگتا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ناقابل فراموش منظر گھوما جب ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں ایک مادرزاد اریاں بڑھیا قادر زمان کے وحشی بونوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ اس کی بے چارگی، اس کی چیخو پکار و منت سماجت، سب کچھ میری نگاہوں میں آیا۔ معلوم نہیں اس عقوبت خانے میں کتنے بد نصیبوں نے آخری ہچکیاں لی تھیں اور ان رنگین شیشوں کے پیچھے بیٹھ کر اور کانوں پر ہیڈ فون چڑھا کر کتنے لوگوں نے کتنی بار زندگی کے تار تار ہونے کا نظارہ کیا تھا۔ چند سیکنڈز کے لیے ایک بار پھر یہ خواہش میرے اندر ابھری کہ میں قادر زمان کو قتل کر دوں،
لیکن جلد ہی عقل نے دلیل کے پتھر سے اس خواہش کو دبا دیا۔ میں قادر زمان پر حملہ آور ہوتا تو میرا اور میرے ساتھیوں کا اس حویلی سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ میں مکمل تاریکی میں تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس حویلی میں کتنے آدمی موجود ہیں، نگرانی کا کیا کام ہے، اور یہ کہ میں اس کمرے سے نکل بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں بے آواز چلتا دروازے کی طرف بڑھا، قریب جا کر غور سے دیکھا۔ حسب توقع کی ہول میں چابی موجود تھی اور غالب امکان تھا کہ دروازہ لاک کیا گیا ہے۔ میں نے کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ راہداری میں مکمل خاموشی تھی۔ ہاں، نچلی منزل سے چڑھنے پھرنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم نہیں قادر زمان کے بالادشیہ باڈی گارڈ کہاں تھے۔ میں نے قریبی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر راہداری میں جھانکنے کی کوشش کی۔ راہداری کی روشنی گل کر دی گئی تھی۔ کسی دور افتادہ بلب کی روشنی میں دروازے کے سامنے راہداری بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ باہر نکلنے کے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے 2-3 منٹ مزید سنگن لی اور گرم مفلر کو چہرے پر اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بآہستگی چابی کو حرکت دی تو لاک کھل گیا۔ ہینڈل تھام کر میں نے دروازے کو اپنی طرف کھینچا۔ سرد ہوا بھرا مار کر گرم کمرے میں گھسی اور میں ہوا ہی کی طرح کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن ہوا سی روانی برقرار رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوا۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ قادر زمان کا خطرناک باڈی گارڈ دیوار سے لگا کھڑا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے ریوالور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے کمرے کے اندر اس کی مدھم سی آہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ بالکل یوں لگا کہ جیسے وہ دیوار کے اندر سے نکل آیا ہے۔ اس کی چمکدار آنکھیں نیم تیرگی میں دمک رہی تھیں۔ اس نے جتنی پھرتی سے ریوالور نکالا، میں نے اتنی ہی پھرتی سے ٹانگ چلائی۔ ضرب اس کے سینے پر لگی۔ یہ بڑی بھرپور ضرب تھی۔ ایک نارمل شخص کی ایک آدھ پسلی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن کینیا کے اس تربیت یافتہ بونے نے اس ضرب کو حیرت انگیز ردم سے بے اثر کر دیا۔ وہ ہوا میں اچھلا اور الٹی سمرسالٹ لگا کر پنجوں کے بل فرش پر آیا۔ لیکن یہاں اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ غالباً بے حد چکنے اور نئے فرش کے سبب وہ پھسلا اور اوندھے منہ گرا۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چھوٹا سا مگر بے حد خطرناک ریوالور میری طرف سیدھا کرتا، میں نے چھلانگ لگائی اور پورے وزن کے ساتھ اس پر گرا۔ میرے ذہن میں یہ خیال پوری شدت سے موجود تھا کہ اس خطرناک ٹھگنے کو ایک موقع دینے کا مطلب زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ ان بونے شیطانوں سے میرا سابقہ 2 مرتبہ پڑا تھا، اور دونوں مرتبہ یہ احساس ہوا تھا کہ وہ کسی بھی لمبے چوڑے اور طاقتور مد مقابل سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ جو ہی میں بونے پر گرا، ایک دھماکے سے گولی چلی اور حویلی کے کہنا در و دیوار گونج اٹھے۔ ایک شعلہ سا میرے کان کے قریب لپک سا گیا۔ میری تمام تر توجہ بونے کے ریوالور والے ہاتھ پر تھی، مگر دھماکے کے فوراً بعد یہ ہاتھ مجھے خالی نظر آیا۔ میرے ساتھ ہونے والے زوردار تصادم میں ریوالور بونے کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب وہ ناقابل فہم زبان میں سریلی چیخو پکار کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا بہت سے غزیلے بچے کورس میں بول رہے ہیں۔ میں نے بلا تردد ایک طوفانی مکہ بونے کے جبڑے پر رسید کیا۔ میرا ہاتھ کسی چہرے کے بجائے پتھر پر پڑا۔ نیچے لیٹے لیٹے بونا غرایا۔ اس نے ایک شدید ٹکر میرے چہرے پر رسید کرنا چاہی۔ میں نے بروقت چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ یہ ٹکر میری چھاتی پر پڑی اور بالائی جسم جھنجھنا کر رہ گیا۔ اب زینوں کی طرف بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کمرے کی لائٹ بھی روشن ہو چکی تھی جہاں سے میں ابھی برآمد ہوا تھا۔ یہ وقت بھاگ نکلنے کا تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ بونے کے جبڑے پر رسید کیا اور اس کے اوپر سے اٹھ کر سامنے والے برآمدے ہی کی طرف بھاگا۔ بونا تڑپ کر مجھ سے ٹکرایا اور کسی جونک کی طرح میری ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کے دانت بڑی بےرحمی سے میرے پیٹ میں پیوست ہو گئے تھے۔ میں قمیض کے نیچے سویٹر پہنے ہوا تھا، ورنہ شاید پیٹ کی بوٹی اس موذی کے منہ میں چلی جاتی۔ دھینگا مشتی میں اس کی سرخ ٹوپی گر چکی تھی۔ میں نے اس کے ہنگریالے بال مٹھی میں جکڑے اور اپنی پوری قوت صرف کر کے اپنا پیٹ کا گوشت اس کے دانتوں سے چھڑا لیا۔ عجیب جناتی سی توانائی تھی مد مقابل کے جسم میں۔ وہ بدستور میری ٹانگ سے لپٹا تھا اور ساتھ گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کوہنی کی فیصلہ کن ضرب اس کے سر میں لگائی۔ اس کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی تو میں نے دیوار کا سہارا لے کر دائیں ٹانگ کی ٹھوکر سے اسے دور پھینک دیا۔ زیریں منزل سے دوڑنے والے اب آخری زینوں پر تھے۔ قادر زمان کے کمرے کا دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ میں اندھا دھند سامنے والے برآمدے کی طرف بھاگا۔ کاش صفدر اور زری گل نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا ہو، میں نے بھاگتے بھاگتے سوچا۔ راہداری طے کرتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کئی افراد سرپٹ بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ بھاگو، پکڑو! کئی آوازیں راہداری تک گونج رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور صفدر باہر جھانک رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی یہی شور سن کر دروازے پر آیا تھا۔
میں اسے دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔